بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلیم بخاری. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل پاکستان میں سب سے بڑی کنٹروورسی, سب سے بڑا ایشو, سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کے صاحبزادے ڈاکٹر ارسلان کے حوالے سے جو باتیں سامنے آئی ہیں, اس نے ایک طرح سے پورے سسٹم کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی وہ کون سی پرتیں ہیں جو ابھی تک مخفی ہیں اور ان سے پردہ نہیں اٹھایا جا سکا. آج ہم نے کوشش کریں گے اپنے پروگرام میں کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں گفتگو کر کے کوشش کریں کہ یہ سازش کیسے تخلیق کی گئی, کیوں تخلیق کی گئی اور اس کے نتائج کیا برآمد ہونے جا رہے ہیں. اس گفتگو میں میرے ساتھ شامل ہیں جناب اوریہ مقبول جان صاحب, تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اینالسٹ بھی ہیں, خود بذات خود بہت اعلیٰ عہدے پر فائز بیوروکریٹ بھی ہیں, تاریخ دان ہیں اور نظر رکھتے ہیں پاکستان کے اور اس کے ارد گرد جو حالات ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب عابد حسن منٹو صاحب, یہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ماہر قانون بھی ہیں اور اپنا ایک مقام رکھتے ہیں اس حوالے سے. ان کے ساتھ موجود ہیں جناب نصیر بھٹا صاحب, آپ پاکستان مسلم لیگ نواز کے MNA ہیں اور یہ بھی ایشوز پر اپنی بڑی سٹرونگ اوپینین رکھتے ہیں ہمیشہ سے. اور یہ جان, آپ سے مجھے دو باتیں پوچھنی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اچھی طرح سے واقف ہیں پوری صورتحال سے, یہ شوشہ کیوں اٹھا, کس نے اٹھایا اور مقاصد اس کے کیا ہیں, اس پر ذرا اگر آپ. سر دیکھیں, جب تک تو ارسلان افتخار جو ہیں وہ کٹہرے میں نہیں آئے تھے اس وقت تک بات اور تھی. اس وقت تک یہ اسکینڈل تھا. اب ہمیں ارسلان افتخار اور افتخار چودھری میں فرق کرنا پڑے گا. ٹھیک, جب تک وہ خود چیف جسٹس نے کہہ بھی دیا ہے. اب وہ میرے نزدیک سوائے ایک ملزم کے جس پر الزام آیا, جب ایک آدمی کو وہ خود کٹہرے میں لے آئے تو آپ کو پھر باپ بیٹا بالکل ہے. یعنی انیشلی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پوزیشن ونڈیکیٹ ہو گئی. اب لوگ ابھی تک وہ نا جوڑ کے بات کرتے ہیں. ٹھیک, کہ یہ میں بنیادی طور پہ دونوں کو بالکل مختلف لیتا ہوں اور دونوں مختلف ہیں, دونوں اپنے عمل کے دونوں چیزوں کے ذمہ دار ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ افتخار چودھری کا کردار جو ہے ان سارے لوگوں کو پتا تھا رائٹ فرام دا ویری بگننگ. ٹھیک, ایک اپرائٹ جج, جس جج کو نواب اکبر بگٹی نے لگایا, نواب وہاں پر ایڈوکیٹ جنرل لگایا, پھر وہاں سے وہ رائز کر کے جج تک گئے. اس کے باوجود بگٹی بیٹا جب اس کو مارا گیا تو اس کے اوپر بگٹی صاحب چاہتے تھے کہ کچھ لوگوں کو سزا دی جائے. افتخار چودھری اسٹوڈ اپ. ٹھیک, اس نے نہیں دیا. بگٹی قبیلہ پورے کا پورا ان کو سمجھتا تھا کہ ہمارا احسان فراموش آدمی ہے. ٹھیک, اور حالت یہ تھی کہ جب مشرف کو افتخار چودھری کے خلاف سارے ملک سے وکیل نہیں مل رہے تھے, جمہوری وطن پارٹی کا ماننا کرنانی ان کو ملا تھا جس نے آ کے وہاں پر کیس لڑا تھا. ٹھیک, اپنا ایک ان کا قریبی ترین رشتہ دار بینک کے کیس میں آیا, 90 سال قید کی. ایڈمنسٹریشن کو, پولیٹیشینز کو پیسے دیے ہوئے تھے, وہ اندر گیا. پولیٹیشینز نے اس کو VIP کمرہ دیا ہوا تھا ہاسپٹل میں لاہور کوئٹہ کا, میں خود گواہ ہوں, میرے سامنے انہوں نے وہاں جا کے اس کو نکالا اور جیل واپس بھجوایا. ٹھیک, مختلف قسم کے کیس ہیں. ہیومن رائٹس کے حساب سے بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اس بندے کی, بہت بڑی. جیلوں کے اندر ایوری ویکینڈ, مجھے یاد ہے اچھی طرح, آج مچھ ہے تو کل سبی ہے تو پرسوں جعفر آباد ہے. ایک مجھے واقعہ اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے کہا کہ ایسا کرو کہ وہ کپڑے پہن لو تم, وہ والے اپنا ململ کے جس میں کوئی وہ نہ ہو, ایکرلک نہ ہو. ہم ایسی ایک جگہ جا رہے ہیں, جیکو آباد میں جولائی کا مہینہ تھا, جعفر آباد میں 9 فٹ کے اوپر ٹین کی چھت لگی ہوئی تھی جس کے نیچے قیدی رکھے ہوتے تھے. ہم جب گئے ہیں وہاں پر تو حالت خود فل ڈریس میں تھے. ہم وہاں جب گئے ہیں تو انہوں نے اس کے پنکھے کے آگے برف کے بلاک رکھ کے قیدیوں کو بٹھایا ہوا تھا, جیسے ہماری ایڈمنسٹریشن میرے جیسے بیوروکریٹ کرتے ہیں کہ یہ کیا مذاق ہے, واپس بھیجو ان کو. 7 آورز دھوپ کے اندر اس چھت کے نیچے کھڑے ہوا, DC کو کھڑا کیا, کمشنر کو کھڑا کیا, IG پریزن کو کھڑا کیا, کہ دیکھو قیدیوں کی حالت کیا ہے, اور خود بھی کھڑا ہوا اور ایک ایک قیدی کو ابھی ان معاملہ. اب حالت یہ ہوتی ہے کہ جو ملک ریاض جیسے لوگ ہوتے ہیں بڑے تیز ہوتے ہیں. میں ان کا وہ میں ابھی شعر جو سنا رہا تھا کہ باما شراب کیش و بنراحت نماز کر معشوق ماں بشیوائے ہر کس موافقت. ٹھیک, کہ اس کو شراب اپنا بھی پیتا ہے میرے ساتھ اور زاہد کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے, دسترخوان بھی بچھا. یہ کہتے ہیں نا کہ اوروں کے لیے فیصلے کرنا جو ہے وہ کمزوری ڈھونڈتے ہیں. افتخار چودھری ایک محبت کرنے والا باپ ہے. ان کی بیٹی میری بیٹی کے ساتھ پڑھتی تھی, اس میں میں نے کسی بیوروکریٹ کو, کسی جرنیل کو, کسی اس کو پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں نہیں آتے دیکھا. افتخار چودھری پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں آتے تھے. وہاں پر اسکول کے ٹیچروں کے ساتھ بیٹھ کے, چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ وہاں بیٹھتا تھا. ٹھیک, ارسلان سے بھی ان کی محبت تھی, سب کچھ.
اب اس محبت کو انہوں نے گھیرا ہے. اب یہ دو چیزیں آن ٹرائل ہیں. افتخار چودھری کی بحیثیت باپ محبت آن ٹرائل ہے اور بتاتے خود انصاف آن ٹرائل ہے. ساری زبانیں گونگ ہیں کہ جس بندے نے بھی ایک اسکینڈل بلٹ اپ کیا, ساری زبانیں گونگ ہیں. جس کسی نے کسی نہ کسی حوالے سے اس شخص سے فائدہ اٹھایا ہے وہ چپ ہے, کوئی نہیں بول رہا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنے بڑے ایونٹ کے اوپر جو کہ ہسٹورک ایونٹ ہے. اور یہ آپ سے بات ہم جاری رکھیں گے اور اپنے دوسرے مہمانوں سے گفتگو کریں گے. ناظرین, وقت ہے اس وقت ایک بریک کا. رش میں ہمیں بریک پہ جانا پڑ رہا ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو عابد حسن منٹو صاحب سے اور نصیر بھٹا صاحب سے بات کرتے ہیں. چلتے ہیں ایک بریک کے لیے. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کر رہے ہیں ہم ڈاکٹر ارسلان کے حوالے سے جو آج شور مچا ہوا ہے اور چیف جسٹس کے کردار کے بارے میں اور جو انہوں نے جس طرح سے ایکٹ کیا ہے, بیہیو کیا ہے, اس کے حوالے سے اور یہ مقبول سے بات کر رہے تھے. چلتے ہیں عابد حسن منٹو صاحب کے پاس. منٹو صاحب, دو باتیں اس کے بارے میں تھوڑی سی کمپلیکس ہیں. ایک تو یہ کہ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اس مقدمے میں کمپلیننٹ کون ہے, اور دوسری بات یہ کہ ایز اے جج اب ریاض ملک صاحب نے بھی استدعا کر دی ہے کہ جی میرے جو باقی کے مقدمات ہیں اس میں چیف جسٹس صاحب نہ بیٹھے تو بہتر ہے. یہ جو اب عدالت کے اوپر جو اسپرشنز آئیں گی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں دیکھیے, میرا خیال ہے یہ جو سکینڈل بنا ہے یا جو شور مچا ہے اس کی بہت ساری امپلیکیشنز ہیں. ان میں سے ایک تو یہی ہے کہ اس طریقے سے ان مقدمات کو متاثر کیا جائے, یہ بھی اس کا ایک حصہ ہو سکتا ہے. بن جاتا ہے. اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اگر ان معاملات کی جو تفتیش ہو رہی تھی, جو بھی چیف جسٹس کے بینچ کے پاس معاملات تھے ان کے, ریاض صاحب کے اور دوسرے لوگوں کے, اس میں آپ جانتے ہیں کہ کئی ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے چیدہ لوگوں کے رشتہ داروں کے معاملات بھی اس کے سامنے آ رہے تھے, جن کا ذکر بھی کئی ٹاک شوز میں ہو چکا ہے. تو اس لیے بہت سارے لوگ جو ہیں اس سارے معاملات میں دلچسپی رکھتے تھے. ان معاملات میں بھی دلچسپی رکھتے تھے جو چیف جسٹس کے بینچ نے سو موٹو جورسڈکشن میں گمشدہ لوگوں کے بارے میں اور بلوچستان کے حوالے سے جو باتیں لیں, اور اس میں ڈائریکٹلی اور بینچ نے اور عدالت نے ٹیک آن کیا ان ایجنسیز کو جن کے خلاف شکایات تھی. تو یہ سارے لوگ انٹرسٹڈ ہیں کہ کسی طریقے سے یہ کورٹ جو ہے وہ اس کو کنٹین کیا جائے اور پریشر ڈالا جائے, اس پر کیا جائے. تو اس لیے بہت سارے اس میں انٹرسٹ شامل ہیں. اور جو ملک ریاض صاحب کی جو ریپوٹیشن میں تو ان کو جانتا نہیں ہوں, مگر جو ان کی شہرت دنیا میں موجود ہے اس کے اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کئی لوگوں کے انسٹرومنٹ بھی ہو سکتے ہیں, کئی لوگوں کو وہ اپنا انسٹرومنٹ بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک. جو مجھے ذاتی طور پر جس بات کا تجربہ ہوا ہے وہ میں آپ کو پہلے بیان کر دوں, جو میں اگرچہ اپنی ذاتی بات کبھی بیان نہیں کرتا, لیکن مجھے حیرت بھی ہوئی اور افسوس بھی ہوا کہ جس دن یہ واقعہ ہوا ہے, یہ عدالت کے اندر سو موٹو معاملہ ہوا اور یہ سب سکینڈل برآمد ہوا, اسی دن پاکستان کی ایک بہت مشہور خاتون جو ہیں ان کا مجھے ٹیلی فون آیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ فلاں آدمی آپ کا ٹیلی فون نمبر مانگنا چاہتا ہے کیونکہ وہ ریاض صاحب جو ہیں وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو اپنا وکیل بنانا چاہتا ہوں. میں نے بڑی حیرت کا اظہار کیا. میں نے کہا کہ بھئی آپ نے ان سے کیوں یہ ان کو انکریج کیا کہ وہ یہ کریں؟ انہوں نے کہا میں نے انکریج نہیں کیا, بلکہ میں نے پہلے آپ سے پوچھا کہ نمبر میں دوں اس کو ٹیلی فون کا یا نہ دوں. تو گویا وہ ہر طرف وہ پاؤں پھیلا سکتے ہیں, وہ نوئنگ فل ویل کہ میں کون ہوں, میرے خیالات کیا ہیں, میں کس قسم کے کام کرتا ہوں, کس قسم کے کام نہیں کرتا. ان کا خیال یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ پیسے ویسے دیکھ کے وہ متاثر ہو جاتا ہے. تو یہ سارا جو قصہ ہے یہ اس کے بہت سارے بھیانک, یعنی یہ کہ ارسلان نے کیا 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 نہیں کیا, وہ دستاویزات درست ہیں نہیں ہیں, وہ سٹینڈ کیا لے گا, اس کے اوپر میں بحث نہیں کرتا کیونکہ یہ تو عدالت میں مقدمہ جب چلے گا تو اس کی صورت سامنے آئے گی. لیکن جو اس وقت چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں سامنے وہ یہ ہے کہ ایک کیریکٹر ہے جو اپنے دولت کے بل بوتے پر پہلے تو لوگوں کی زمین اونے پونے لے کے سارے پاکستان کو اپنے قبضے میں اس نے کیا,
اور پاکستان میں اس ساری اپنے انفلوئنس کے نتیجے میں اس نے بیوروکریٹس کو جو ریٹائر ہو گئے ان کو اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے، جن لوگوں کی تصویریں اخباروں میں چھپی ہیں میں تو ذاتی طور پر نہیں جانتا. میں آتا ہوں آپ کے پاس. بھٹا صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ اس حوالے سے جو سارا ڈرامہ جو ہم دیکھ رہے ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، آپ کی پارٹی کی کیا پوزیشن ہے؟ اور زرداری صاحب نے جو اپنی پارٹی کے لوگوں سے کہا کہ اس کے اوپر بیان بازی وغیرہ نہ کریں، خود ذاتی طور پر کہا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بخاری صاحب، میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک بڑی ڈینجرس، ڈیڈلی اور سٹنکنگ قسم کی ایک اپروچ ہے اور موٹیویٹڈ ایک اپروچ ہے جس کے تحت یہ سارا یہ سلسلہ بنے. آرکسٹریٹڈ ہے آپ سمجھتے ہیں؟ ایبسولوٹلی آرکسٹریٹڈ ہے، چونکہ یہ دیکھیں ایک تو بیک گراؤنڈ ابھی جس طرح اور یہ مقبول نے بتائی کہ اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ دیکھیں کہ کس طریقے سے کتنے مشکل کاموں میں چیف جسٹس نے ہاتھ ڈالا ہوا تھا، اور اس کے بعد ہی واز بیکمنگ اے سمبل آف ٹرسٹ فار ہول آف دی پاکستان. جو شخص تھا وہ کہتا تھا کہ میرا کیس آپ افتخار چودھری کے پاس لگا دیں، اور اسی طرح پھر سوو موٹو ایکسرسائز کے اندر، ہیومن رائٹس کے اندر، پھر یہ جو مسنگ پرسنس کے اندر، سو فار اینڈ سو آن، جتنے امپورٹنٹ آپ دیکھیں کیس. اور اس کے اندر جو سٹیک ہولڈرز تھے، میں کہتا ہوں کہ لوگ جو سٹیک ہولڈرز تھے نا وہ بڑے دکھی تھے. بھٹا صاحب میں آپ کے پاس وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے بڑے دکھی تھے. ٹھیک، میں واپس آؤں گا آپ کے پاس. ناظرین وقت ہے اس وقت ایک نیوز بریک کا، چلتے ہیں بریک پر، واپس آئیں گے تو بھٹا صاحب سے بات چیت جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. جی بھٹا صاحب آپ اپنی گفتگو جاری کیجئے. میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ ایک تو یہ کہ زرداری صاحب نے جو اپنی پارٹی کے لوگوں سے کہا کہ بیان بازی نہ کریں، اور دوسرا یہ کہ یہ جو استدعا کی گئی ہے ملک ریاض صاحب کی طرف سے کہ ہمارے باقی کے مقدمات جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب نہ سنیں، کیا کہتے ہیں اس پہ آپ؟ دیکھیں جب یہ معاملہ شروع ہوا ہے تو اس کے اندر سب سے جو اچھا کام یہ کیا ہے کہ چیف جسٹس نے از خود نوٹس لیا. ٹھیک. ابھی آپ پوچھ رہے تھے کہ who is supposed to be a complainant. ٹھیک. تو میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلا جو complainant ہے he is the chief justice himself. ٹھیک. کہ اگر یہ دیکھیں اس کو ہم دوسرے اس کیس کو it's a case of its own nature اور this is a case of first impression جس کو ہم کہتے ہیں نا لاء کی لینگویج میں، کہ یہ کیس ایسا ہے کہ جس کے اندر ایک چیف جسٹس himself took a suo motu notice to bring his son to justice. ٹھیک. کہ آئیں فیس کریں آپ کے خلاف یہ ایلیگیشن ہے. اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا ابھی 2 دن پہلے، کسی مطالبے کے نتیجے میں نہیں ہے، ابھی 2 دن پہلے چیف جسٹس اون انیشیٹو، ابھی 2 دن پہلے مطلب یہ انگلیاں اٹھائی جا رہی تھیں کہ یہ چیف جسٹس صاحب خود کیوں بیٹھے ہیں اور یہ کیوں ہے. یہ نہیں دیکھا جا رہا تھا کہ چیف جسٹس نے تو خود پروسیکیوشن شروع کی ہے، اور اس پروسیکیوشن کے نتیجے میں now that son who was the son of the افتخار چودھری, now he is only a salam and he is appearing as an accused. ٹھیک. اور accused بنا کے اس کو ایک پیش کر دیا گیا ہے. now independent ایک جو پینل ہے of the judges وہ اس کو انکوائر انٹو کر رہے ہیں, اور اس کے بعد سبسیکوینٹ جو سٹیپ ہیں جیسے کہ منٹو صاحب نے کہا کہ انفولڈ ہوگی اسٹوری. یہ اسٹوری جو انفولڈ ہوگی تو فردر سٹیپ جب آئیں گے, سپوزنگ اس کیس کو ریفر کیا جاتا ہے ٹو دی نیب اور ٹو دی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ اور ٹو اینی ادر, یا کسی کو آپ پولیس کو, جنرل پولیس کو آپ دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی دیر از اے سفیشینٹ اینڈ ایکسپیشائی کیس اگینسٹ دس مین, آپ پروسیڈ کریں, تو اس میں اسٹیٹ جو ہے وہ کمپلیننٹ ہوگی, کیونکہ اسٹیٹ ہر کرمنل کیس کے اندر بائی لا ایک کمپلیننٹ ہوتی ہے. ٹھیک. سپوزنگ ایک کمپلیننٹ میں کسی میں کمپلیننٹ ہے محمد اسلم, بٹ ود محمد اسلم اسٹیٹ ول آلسو بی کمپلیننٹ. ٹھیک. کیونکہ دس از ناٹ کمپاؤنڈیبل offense which is going to be disclosed. ایک تو یہ آسپیکٹ ہے. دوسرا آسپیکٹ یہ ہے کہ یہ کہنا کہ چیف جسٹس جو ہے اس کو نہیں سننا چاہیے تھا, بہت اچھی بات ہے, نہیں سنا انہوں نے, نوٹس دیا, brought to the justice, اور اس کے بعد کہا کہ بھائی آئی ایم نو مور دی ممبر آف دیٹ بینچ, آپ اس کے اندر پروسیڈ کریں. اور ایک اور آپ نے بات پوچھی ہے کہ زرداری صاحب نے, انہوں نے اپنی پارٹی والوں اپنی پارٹی کے اندر یہ کہا کہ اس کے اندر آپ اپنی کامنٹس نہ کریں, تو یہ پریکاشنری میئرز ہیں ان کے, کیونکہ اس کے پیچھے جس طریقے سے یہ جال بنا گیا ہے, اس کے بھی جو سٹیپس ہیں آپ دیکھیں, ایک عام آدمی جو ہے
وہ اگر کوئی کام کرنے بیٹھ جائے کوئی چج کا کام تو اس کے پیچھے اتنی سازشیں ہو جاتی ہیں. تو ایک چیف جسٹس آف پاکستان جس کی طرف تمام اس وقت 18 کروڑ عوام کی نظریں تھیں کہ بھئی اس بندے نے ہمیں انصاف دینا ہے, اس بندے نے فلاں شخص جو بڑا آکڑ خاں تھا جو کبھی قانون کے زد میں نہیں آتا تھا, وہ خواہ کسی کے نام آپ لے لیں XYZ, بہت سارے نام, ڈزن آف دوز نیم, جس میں اوریہ مقبول بھی بتا رہے تھے اپنے اس زمانے کی بات جب یہ بلوچستان میں تھے, تو اس وقت کے بعد بتا رہے ہیں. تو تسلسل کے ساتھ ایک ٹریک ریکارڈ آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو ڈکٹیٹر کے سامنے کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے کہ آئی ول ناٹ ریزائن, آپ نے جو کرنا ہے کر لو, اینڈ ہی فیسڈ. ٹھیک. منٹو صاحب, دو باتیں جو جس کا ذکر ہو رہا ہے عوامی لیول پر بھی اور اخبارات میں بھی بات آئی ہے کہ یہ جو ایک مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جی ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں آپ کو, وہ اس معاملے کو دیکھے. اس کی کوئی تاریخ ہمارے یہاں کو بہت زیادہ اچھی نہیں ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی پروسیڈنگز اب کیسے ہوں گی؟ ول اٹ بی اے کرمنل کیس رجسٹرڈ اینڈ ہینڈڈ اوور ٹو دا FIA اور نیب, اور اٹ ول بی اے کورٹ پروسیڈنگ؟ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں, میرا خیال ہے کہ نہیں, ابھی تو کورٹ پروسیڈنگز ہو نہیں سکتی کیونکہ انویسٹیگیشن تو ہوئی نہیں ہے ابھی اس کیس کے اندر, اور کوئی پراپر کیس رجسٹر نہیں ہوا. ٹھیک. کن سیکشنز میں ہونا ہے, کس طریقے سے پروسیڈ ہونا ہے, اور پھر اس کا ٹرائل جو ہے وہی عدالت کرے گی جو ان سیکشنز کے مقدمے کا ٹرائل کرتی ہے. اور وہ چونکہ ہمارے ملک میں کرپشن کے کیسز کے ایک سے زیادہ عدالتیں بن چکی ہیں, اینٹی کرپشن کی عدالتیں بھی موجود ہیں, نیب بھی کرتی ہے, FIA بھی ہے, تو یہ سارے جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون کس جگہ یہ مقدمہ جانا چاہیے, either it will be with NAB اور with anti corruption. اینٹی کرپشن. تو اختیار دونوں کو ہے. جو موجودہ جو بینچ ہے وہ تو اس کی ابھی پریلیمنری ایک ہیئرنگ کر رہا ہے نا, یہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی کیا ایویڈنس ہے, کیا قصہ ہے, اینڈ یہ مقدمہ کہاں کس طریقے سے چلنا چاہیے. اور روز سپریم کورٹ دوسرے مقدموں میں جن میں اس قسم کا اسکینڈل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, ان سارے مقدموں میں وہ کہتی ہے نا کہ یہ مقدمہ اب فلانی عدالت میں چلا جائے یا فلانی جورسڈکشن میں چلا جائے, نیب اس کے بارے میں فردر پروسیڈنگز کرے, یا پولیس جو ہے اس میں فردر پروسیڈنگ کرے, یا FIA اس میں پروسیڈنگ کرے, وہ روز آرڈرز کرتے ہیں. تو اس میں بھی الٹیمیٹلی یہ بینچ کوئی ایسا ہی آرڈر کرے گا جب اس کے پاس ریکارڈ جو ہے وہ آ جائے گا. پھر وہ عدالت جس طریقے سے پروسیڈ کرے گی وہ کرے گی, اور اس میں پھر رائٹ آف اپیل بھی ہوگا لوگوں کو, سب کچھ ہوگا. لیکن جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اب ایک دوسرا جو کیمپین ہے وہ جاری کیا جا چکا ہے, اور وہ کیمپین جو ہے وہ یہ کہ بھئی اب میرے مقدمے اس میں نہ سنے جائیں, جو اس کا ذکر حوالہ آپ نے کیا. بھئی تو کل کسی اور جب بینچ کے پاس ہوگا تو اس کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب تک یہ چیف جسٹس ہیں تو اس وقت تک تو یہ بینچ سارا 17 جج ہی نہیں سن سکتے, کیونکہ وہ ان کے ماتحت ہیں جو کہ نہیں ہوتے. ایز اے لائر میں جانتا ہوں کہ ہر جج جو ہے وہ ان ہز اون رائٹ انڈیپینڈنٹ جج ہے اور انڈیپینڈنٹ نقطۂ نظر کا مالک ہے, اور اپروچ اس کی انڈیپینڈنٹ ہے, یا کم از کم تھیریٹیکلی اس کو انڈیپینڈنٹ جج ہونا چاہیے. اسی کو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہم کہتے ہیں نا. تو اس لیے یہ تو اس طرح سلسلہ تو یہ جان بوجھ کے اس طرح سے پھیلایا جا رہا ہے تاکہ یہ جو اسکینڈل پھیلانے والے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو ایکسٹریکیٹ کریں اور اس میں سے کسی طریقے سے بچنے کی قصہ کریں. میرا خیال ہے کہ اس میں تو ایک فرم سٹینڈ لوگوں کو لینا پڑے گا, لوگوں کو, پیپل, کیونکہ آج ہماری انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ایٹ سٹیک ہو رہی ہیں, اور لوگوں کا اس میں بہت بڑا سٹیک ہے کہ بھئی انسٹیٹیوشنز کو اس قسم کے لوگوں کے ہاتھوں پامال کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. اور اس کے اپنا منٹو صاحب کی بات میں انٹرجیکٹ کرتے ہوئے معافی چاہتا ہوں. جی پلیز. کہ اس میں ایڈ کر دوں کہ اس کے اندر ہمیں ایک جو آلریڈی ایک 7 ممبر بینچ کی ججمنٹ ہے کنٹیمپٹ کیس میں, جس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ نہیں سن سکتے, آپ نہیں سن سکتے, آپ نہیں سن سکتے. اس کے اندر بڑا کافی ڈیٹیل ایک ججمنٹ دے دی گئی ہے which is very much elucidative judgment. ٹھیک, کیا کہتی ہے جس میں یہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ ہر جج کو یہ ایکیوز کریں آپ نہیں سن سکتے, آپ نہیں سن سکتے, تو پھر پورا کا پورا سسٹم جو ہے سسٹم بیٹھ جائے گا, تو کون سنے گا پھر الٹیمیٹ. میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس. اور یہ آپ جسٹس صاحب کی فیملی سے اچھی طرح واقف ہیں, خود بلوچستان میں رہے طویل عرصہ تک. یہ ڈاکٹر ارسلان کی ایک انفرادی حیثیت میں ان کی ریپوٹیشن بھی آپ کے سامنے سنتے ہی رہتے ہیں, جی ہم اس کے وٹنس تو نہیں ہیں. تو یہ کتنا پریشر ہوگا چیف جسٹس صاحب کے اوپر, کیونکہ دیکھیے جی میں مکمل کروں سوال اپنا, کہ ملک ریاض صاحب کے وکیل نے رپورٹڈلی یہ کہا
کہ جی چیف جسٹس کے خلاف تو کوئی ایویڈنس نہیں ہے اور وہ تو آخری امید ہے انصاف کی، تو انہوں نے ایک طرح سے چیف جسٹس کی پوزیشن کو تو وینڈیکیٹ کر دیا ہے، لیکن آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کتنا پریشر ہوگا یہ؟ میں چیف جسٹس کی اس رات کو میں نے ذہن میں لایا ہوں کہ جس رات اس فیصلے پہ پہنچے ہوں گے، ٹھیک، وہ پریشر اس رات تک تھا. اچھا، بحیثیت باپ کے بہت بڑا پریشر ہوگا، بہت لونگ فادر. ایبسولوٹلی. جس دن اس نے فیصلہ کر لیا نا پھر پریشر نکل جاتا ہے. اچھا پھر تو پبلک ٹھیک، اوپن ٹھیک، کورٹ ہے نا. دیکھنا یہ کوئی کورٹ اور ایک اچھی بات اس کی یہ تھی کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ کوئی کیمرہ ہیئرنگ کر لیں، کیونکہ بیٹے ان کا کیمرہ ایشو نہیں تھا، کی، ان کیمرہ نہیں اوپن کی، کورٹ میں چیمبر میں نہیں بلایا کسی، تو اوپن کورٹ میں لایا. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا پچھلی گیلری کھول دو تاکہ جتنے لوگوں نے آنا ہے وہ آ جائے. جسٹس جواد خواجہ نے کہا. گیلری کھول دو. نہیں بلکہ چیف صاحب نے یہ کہا کہ یہ کیوں کھڑے ہیں سارے آپ، بیٹھتے کیوں نہیں، کچھ جگہ نہیں ہے. تو پھر ون آف دی ممبر ججز سیڈ کہ آپ گیلری کھول دیں اور چلیں. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کیس سے خوفزدہ چیف جسٹس نہیں ہے، اس کیس سے خوفزدہ وہ ہیں کہ یہ بیٹا اگر آج تلوار کی دھار پہ آیا ہے تو پھر کسی کا بیٹا نہیں بچے گا. یہ اس لیے کہ ہمارا رویہ یہ رہا ہے. دیکھیں چیف جسٹس کے ہاتھ میں عدالت تھی، کورٹ تھی، کٹہرا تھا، اس نے بیٹا کھڑا کر دیا. جس کے ہاتھ میں نیب تھی اس نے نیب کے بندے بدل دیے، جس کے ہاتھ میں ایف آئی اے تھی اس نے ایف آئی اے کے انویسٹیگیٹر بدل دیے، جس کے ہاتھ میں کچھ اور تھا اس نے وہ بدل دیا، جس کے ہاتھ میں بگانا بنتا تھا بیٹے کو اس نے بگانا بدل دیا، سب کر لیا. یعنی اب یہ ہے کہ وہ کو پتا ہے کہ اگر یہ ٹرائل ایک دفعہ اس قوم کے سامنے آ گیا تو قوم بچوں کو کھینچ لے گی باہر. جس عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لوگ آنکھوں کو چوم چوم کے علماء کرام بھی لگاتے ہیں، اس عمر ابن خطاب کے 2 فیصلے بڑے کمال کے ہیں. ایک فیصلہ، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یورپ میں بہت لوگ عمل کرتے ہیں اس کے اوپر آج بھی. ایک فیصلہ وہ جو انہوں نے کوڑے لگوائے تھے بیٹے کو، اور دوسرا فیصلہ یہ تھا کہ یہ 6 بندے ہیں میرے بعد، ان میں سے تم نے بنانا ہے خلیفہ. ان میں ایک ہے عبداللہ بن عمر، یہ نہیں بن سکتا کیونکہ عمر کا بیٹا ہے. یہ مفتی محمود کا بیٹا فضل الرحمان نہیں بنتا اگر عمر کی سنت پہ عمل کرے تو. ٹھیک. ڈاکٹر ارسلان کے بارے میں مجھے مختصر، اور یہ سب آپ جان نہیں چھوڑا سکتے، ڈاکٹر ارسلان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کی ریپوٹیشن، دیکھیں وہ انوالو تو ہوا. پہلی بات ڈاکٹر ارسلان، دیکھیں میری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ارسلان انہی ینگ بچوں کی طرح ہے جس سے باقی ساروں کے بچے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی بڑے آدمی کے بچے کو لالچ سے یا کمفرٹ سے یا ان چیزوں سے بچائے. یہ بات صحیح ہے. ڈاکٹر ارسلان میں میڈیکل کے زمانے میں اس کو جانتا ہوں، اس کے بعد پھر وہ وہاں پر آ گیا، میں اس کو ہیلتھ میں ہی تھا، جس کو ڈپٹی سیکرٹری تھا، جس کو ہیلتھ میں آ کے وہ لگا تھا. اور پھر اس کے بعد ایف آئی اے میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنا ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، انکم ٹیکس کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ایف آئی اے میں پوسٹنگ کرواتے ہیں. وہ ایک چیز ہے، اولاد کی ایک محبت کا بھی عنصر پڑ جاتا ہے، لیکن ایک جینون نارمل پروسیس تھا جو لا کا چلا. ڈاکٹر ارسلان ایک بڑے باپ کے بڑے برگت کے نیچے پلنے والا ایک بہت چھوٹا سا درخت ہے. ناظرین وقت کی بڑی قلت تھی، گفتگو تو مزید اس پر ہو سکتی تھی. میں منٹو صاحب سے یہ ایک بھی پوائنٹ پوچھنا تھوڑا چاہتا سا تھا، ٹائم ختم ہو گیا، بالکل ہی مجبوری ہے، کہ کیا لائر کمیونٹی جس طرح انہوں نے پہلے چیف جسٹس کا ساتھ دیا تھا آج بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی یا نہیں، یہ سوال پھر کسی وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. دوسرا، ان کی ایک پٹیشن تھی جس کے اوپر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ الیکٹرل پروسیس کیسا ہونا چاہیے اور اس میں کیا ہونا چاہیے. اس پر بھی ہم انشاءاللہ ایک پورا پروگرام کریں گے. ناظرین اس پر مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے. ایک باپ کے لیے بھی بہت بڑا ٹیسٹ تھا، ایک جج کے لیے بھی بہت بڑا ٹیسٹ تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس کروٹ اونٹ بیٹھتا ہے، انتظار کرنا پڑے گا. اپنے میزبان سلیم بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.